اس نے تیاری کی اور تیاری کرنے سے پہلے نجاشی بادشاہ کو خط لکھا، اجازت مانگی، کیا میں چلا جاؤں؟ تو نجاشی بادشاہ نے نہ صرف اجازت دی بلکہ کچھ ہاتھی بھی دیے۔ ایک بہت بڑا ہاتھی تھا، اس کی مثال اس جیسا کوئی ہاتھی اس وقت پوری دنیا میں نہ ملتا تھا، بہت ہی بڑا عظیم اس کا جسم تھا، محمود اس کا نام تھا۔ اس نے ہاتھی بھی بھیجے کہ جاؤ، اور ہاتھی اس لیے بھیجے کہ بیت اللہ کے جو پلرز ہوں گے ان میں زنجیریں باندھی جائیں، اور دوسری طرف ہاتھی کے وہ زنجیریں باندھی جائیں اور ہاتھی کو دور دوڑایا جائے، چلایا جائے، تو اس کی خود بخود وہ ساری چیزیں نیچے آ جائیں گی اور مقصد پورا ہو جائے گا۔ اب یہ لوگ چل پڑے۔ ابرہہ نے ایک عظیم لشکر لیا، ہاتھیوں کو ساتھ لیا، اور اپنے غرور اور اس کے اندر آ رہا تھا کہ میں اللہ کے گھر کو گرا دوں گا۔ اب جب عرب میں یہ خبر ملی تو سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، اور یمن کے عربوں میں ایک شخص تھا ذو نفر، اس نے آگے بات بلند کی تو سارا عرب اس کے تیار ہو گیا، اور اس کے جھنڈے تلے ایک باقاعدہ ابرہہ سے جنگ ہوئی، لیکن ابرہہ اس جنگ میں فاتح رہا اور یہ عرب کے لوگ کچھ بھی نہ کر سکے۔ اصل میں اللہ چاہتے تھے کہ ابرہہ کو ذلیل کرنا ہے ایسے طریقے سے کہ یہ قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنے، اور اپنے گھر کی حفاظت ایسے کرنی ہے کہ قریش کی عظمت بھی بیٹھے اور نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے ایک ایسا کام ہو جائے کہ دنیا میں ڈنکا بجے۔ اب پہلا لشکر تو ہٹ گیا، یہ جب آگے پہنچے تو آگے قبیلہ خثعم کے مقام پر جب ابرہہ پہنچا تو اس قبیلے کے سردار نفیل ابن حبیب نے اپنے قبیلے کو لیا اور قبیلے کے ساتھ لڑا، اور بے دریغ لڑائی ہوئی، لیکن وہاں بھی ابرہہ کامیاب ہوا اور یہ پھر ہار گئے۔ اور اس دونوں میں ذو نفر کو بھی ابرہہ نے قید کیا، اور نفیل ابن حبیب اس کو بھی ابرہہ نے قید کر لیا، اپنے ساتھ لیا کہ راستہ پوچھ لیں گے، یا ان دونوں کو سرداروں کو جنہوں نے جنگیں کی دونوں کو ساتھ لے لیا اور چل پڑے۔ راستے میں طائف آیا، وہاں قبیلہ ہوازن تھا، وہاں پر وہ لوگ سن چکے تھے کہ دو پیچھے جنگیں ہو چکی ہیں، ابرہہ دونوں کو جو ہے نا وہ شکست دیتا ہوا آگے بڑھا ہے، تو انہوں نے اپنی خیر منائی۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہمارا ادھر ایک بت خانہ بنا ہوا ہے، اور انہوں نے لات جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے وہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، انہوں نے کہا بھی دیکھو ہمارے اس بت خانے کو مت چھیڑو، ہم تم سے نہیں لڑتے، ہمارا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں، اور تم جاؤ۔ اور اپنا ایک شخص ابو رغال جو ہے وہ ساتھ کیا کہ یہ تمہیں راستے کی رہنمائی کرے گا، تم ان راستوں کو نہیں جانتے، تم جاتے ہو بیت اللہ کو گرانے تو یہ تمہیں رہنمائی کرے گا۔ اس ابو رغال کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو مار بھی دیا گیا بعد میں، اور جہاں اس کی قبر بنی تھی وہاں پہ لوگ پیشاب کرنے آتے اور وہاں باقاعدہ پتھر مارا کرتے تھے کہ یہ وہ بدبخت ہے جس نے بیت اللہ کے گرانے کے لیے رہنمائی کی تھی کسی دشمن کے سفر لشکر کی، یہ تو عربی تھا، اس کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہ بدنام ہوا ابو رغال۔ بہرحال اب بنی ہوازن میں طائف کے پاس تو یہ معاملہ ہوا، ابرہہ اپنی اسی طاقت کے نشے میں اور اس میں آتا رہا۔ جب یہ اور آگے آئے ہیں تو ایک مقام کا نام ہے مغمس مقام کے اوپر آ کر وہاں مکہ کے قریب جگہ تھی، مکہ کی آبادی سے باہر نکل کے وہاں اہل مکہ کے اونٹ چرا کرتے تھے۔ تو ابرہہ نے کیا کیا کہ پہلے مرحلے میں تمام اونٹوں کو قبضہ کر لیا، جو بھی جانور تھے اور سب کو قبضے میں لے لیا کہ اہل مکہ کو ذرا اطلاع تو ہو نا۔ اس میں نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے، ایک روایت میں 400 ہے لیکن زیادہ 200 کا فگر آتا ہے، 200 اونٹ تھے، وہ بھی پکڑ لیے۔ اور ابرہہ نے اپنے ایک شخص کو، حناطہ اس کا نام تھا، اس کو مکہ بھیجا اور جا کے کہا کہ مکہ کے سرداروں سے ملو اور ان کو پیغام دے دو کہ ہماری تمہاری کوئی دشمنی نہیں، ہم تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، ہم آئے ہیں بیت اللہ کو گرانے، تم اسے گرانے دو، ہم گرا کے واپس چلے جائیں گے، ہمارا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں، ہم آرام سے آئے ہیں، آرام سے چلے جائیں گے، اور اگر نہیں مانو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب حناطہ جب آیا ابرہہ کا یہ پیغام لے کے، اور جس سردار کے پاس جاتا ہر سردار کہتا عبد المطلب کے پاس جاؤ، کرتے کرتے آخر میں عبد المطلب کے پاس جب آیا اور کہا کہ ابرہہ کا یہ پیغام ہے، تو عبد المطلب نے فرمایا کہ دیکھو اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے تو وہ اس کی حفاظت خود کرے گا، ہم تو اتنی قوت نہیں رکھتے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، تو تم ایسا کرو میرے اونٹ واپس کر دو جو تم نے اونٹ پکڑے ہوئے ہیں، تو بس
تو حناطہ نے کہا دیکھیں بھئی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور یہ ساری باتیں ابرہہ کو آپ خود جا کے کہہ دیں۔ عبد المطلب تیار ہو گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عبد المطلب جب ابرہہ کے پاس پہنچے وہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اور اپنے پورے غرور کے ساتھ، لیکن جیسے ہی عبد المطلب کو دیکھا، آپ کا قد، آپ کی خوبصورتی، آپ کی وجاہت اور آپ کا ایک رعب اور ایک آپ کی ایسی شخصیت تھی کہ وہ مرعوب ہو گیا۔ اور آپ کی ایسی شخصیت کیوں نہ ہوتی کہ آپ نبی علیہ السلام کے دادا ہیں۔ تو ابرہہ نیچے اتر آیا اور نیچے اتر کے ایک نشست پہ بیٹھا، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور اس رعب سے مرعوب ہو کے اس نے کہا کہ بھئی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کس لیے آئیں، پیغام آپ کو مل چکا۔ عبد المطلب نے سیدھی بات کی کہ بھائی دیکھو میرے 200 اونٹ تم لوگوں نے پکڑ لیے، میرے اونٹ مجھے دے دو۔ ابرہہ کہنے لگا کہ میرا تو جتنا آپ کے بارے میں نے ایک فرسٹ امپریشن میں جو قائم کیا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ میں تو آپ کو بڑا سمجھدار، عقل مند، دانا سمجھتا تھا۔ آپ تو سردار ہو مکے کے، پورے مکہ کی آپ نمائندگی کرنے آئے ہو، تو آپ جس مقصد کے لیے آپ جانتے بھی ہو کہ میں بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں، اس کی بات ہی کوئی نہیں کی۔ یہ کیا آپ نے چھوٹی سی بات کی، آپ نے تو اپنا سارا وقار میرے اندر سے ختم کر دیا۔ اب عبد المطلب نے اس کو کہا کہ دیکھ بھائی، میں اپنے اونٹوں کا رب ہوں، اس گھر کا کوئی اور رب ہے، مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے، اس گھر کا رب اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں۔ ہمارے پاس قوت نہیں ہے، ہماری چیز ہمیں دو اور تم جانو اور بیت اللہ کا رب جانے۔ وہاں اس نے پھر بولا کہ تمہارا رب بھی بیت اللہ کو نہیں بچا سکے گا۔ اللہ عافیت رکھے، جب قوت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے تو پاگل ہو جاتے ہیں لوگ۔ اس نے کہا تمہارا رب بھی نہیں بچا سکے گا۔ اللہ کی شان۔ یہ تو اپنے اونٹ لے کے واپس چلے گئے۔ اب اگلے دن ابرہہ نے پھر فائنل تیاری کی اور پوری تیاریوں کے ساتھ اور ہاتھیوں کے ساتھ نکلا کہ اب جانا ہے اور بیت اللہ شریف کو جا کے ڈھانا ہے۔